دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ ناروے کے کیپٹل اوسلو سے شریک گفتگو ہیں سونیا خان خٹک صاحبہ۔ یہ 93 سے جب ان کی شادی ہوئی یہ اوسلو شفٹ کر گئیں۔ اس سے پہلے یہ ایک ایکٹر تھیں، فلموں میں بطور ہیروئن بھی کام کر چکی ہیں اور اس وقت وہاں پہ بزنس کر رہی ہیں۔ آپ نے سونیا جی بہت کام کیا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم اور خاص طور پہ بلیسفمی گینگ کے حوالے سے، تو وہ سٹرگل کیسی رہی آپ کی، اور کیا کوئی ہلکا احباب آپ کا کوئی فرینڈ سرکل ہے ناروے میں لائک مائنڈڈ لوگوں کا جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں وہاں پہ، یا ایون یورپ میں باقی شہروں میں باقی ملکوں میں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے دعوت دی اور گفتگو کا موقع دیا، اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بھی آداب، السلام، نمستے، ست سری اکال، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں۔ اور بالکل جی، میں یہاں پہ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ابھی پیچھے میں اس موضوع پہ، یہ مذہبی انتہا پسندی یا توہین مذہب کے قانون کا جو غلط استعمال ہے یا ان کے وکٹمز کے حوالے سے جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ میں نے ایکٹیویزم کی ہے، اس پہ کافی آوازیں ساتھ شامل ہوئی ہیں، اور باہر سے تو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ اس کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ کوئی مخصوص میرا ناروے کا کوئی حلقہ تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ضرور اس پہ سپورٹ ہو رہی ہے۔ اور لیکن اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی اب میں نے دیکھا ہے کہ جب عدالتی کارروائی، یہ توہین مذہب کے جو 450 وکٹمز تھے، بلاسفیمی بزنس گینگ جنہوں نے ان کو راؤ عبدالرحیم سے وابستہ جو لوگ ہیں، حسن معاویہ اور یہ لوگ سارے، انہوں نے ان کو پچھلے 2021 سے لے کے اور ابھی 24 تک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس توہین مذہب کے جو قانون ہے اس کے دائرے میں لا کے ان پہ بلاسفیمی لگائی۔ اور جب یہ اس کی لائیو کارروائی کمیشن کے لیے گئی، کہ کیونکہ عدالتوں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالا جاتا تھا اور وہاں پہ جم گٹے لگتے تھے، بلبے ہوتے تھے، اور بہت سارے بھیڑ لے جا کے شور ڈالا جاتا تھا اگر کسی پہ توہین لگی ہے تو اس کو اگر بیل دلوائی جائے یا اس کو اگر عدالت میں پیش کیا جائے تو ججوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ تو جسٹس اعجاز اسحاق نے اس کی جب لائیو کارروائی کا فیصلہ کیا، اس کو لائیو دکھایا جائے گا، تو ہم نے دیکھا 42 دن بہت سکون سے گزرے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور یہ کارروائی تھی کمیشن کے لیے جو کہ فیملیز نے یہ درخواست دی تھی اس کے لیے کہ ان پورے کیس کو جانچ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک گینگ ہے جس کے 24-25 لوگ ہیں اور یہی سب پہ گھما پھرا کے بلاسفیمی لگا رہے ہیں، اور اب تک یہ 700 کیس بن چکے ہیں۔ اور ان میں جو وکٹمز کا بیان ہے کہ کچھ خواتین اس میں ان سے رابطہ کرتی ہیں اور انہیں ایسے واٹس ایپ گروپس میں یا ایسے جو ہے وہ فیس بک کے جو میسنجر گروپس میں لے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سب ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کو پھنسایا جاتا ہے یا پھر کہیں بلوا کر ان کو وہاں پھر ایف آئی اے کے ذریعے اٹھوا کے ان کے فون شون جو ہے قبضے میں رکھے جاتے ہیں، اور میسنجر لاگ ان اور فیس بک لاگ ان کر دیے جاتے ہیں وہ جن پہ پہلے سے توہین آمیز مواد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا اسکیم تھا، ایک گینگ ہے، تو کافی ایکسپوز ہوا ہے۔ تو اب حوصلہ افزائی ہوئی ہے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، تو جب عدالتی کارروائی لائیو گئی اور یہ سارا کچھ سامنے آیا وکیلوں کے ذریعے اور عدالتی کارروائی کے ذریعے، تو لوگوں میں تھوڑی ہمت آئی ہے کہ وہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کوئی قانون پہ حملہ نہیں ہو رہا، نہ مذہب پہ، یہ ایک گینگ ہے جو توہین مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، تو پاکستان سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک بڑی اچھی خبر آئی تھی کہ جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ کمیشن بنایا جائے جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ واقعی کیا اس طرح کا کوئی گینگ آپریٹ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو ان لوگوں کو فوراً یہ ہوا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے اس طرح سے، تو انہوں نے اپیل کر دی، اور شاید پبلک اوپینین کا اتنا پریشر نہیں تھا اس کمیشن کے فیصلے کے حق میں، تو وہ جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا، تو ابھی تک وہ سسپینڈ ہے۔
اس خبر کو آپ نے کیسے دیکھا کہ اس کمیشن کی جو فارمیشن کا جو پروسیس تھا وہ روک دیا گیا؟ اب کیا توقعات ہیں آپ کی؟ یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان وکلاء کو جو پچھلے 3 سال سے ان کیسز کے اندر ہیں، جس میں تمولی ہے، عثمان وڑیچ ہیں۔ جب مجھ سے رابطہ کیا گیا 2024 کے اوائل میں، یہ کیس میرے سامنے آئے اور میں نے اسے سوشل میڈیا سے ایک تحریک ہم نے لے کے چلے، ایک انہی بچوں کو لے کے اور اس بلاسفیمی گینگ کو لے کر کہ کوئی ایسا ایک گینگ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے اس طرح کا، جو اس کے نام سے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے نام سے راؤ عبدالرحیم نامی کوئی شخص ہے۔ تو اس وقت عثمان وڑیچ بھی تھے ان کے وکیل، جنہوں نے مجھ سے وہ بھی رابطے میں شامل تھے۔ تو اس کے بعد پھر طلحہ، جنہوں نے جو بیلیں ہوئی ہیں اس میں طلحہ نے بہت اچھا اپنا اس میں ان کا ہے کنٹریبیوشن ہے کہ ایک اچھے وکیل کی حیثیت سے ابھی میرا خیال 3 لوگ ہیں جن کو بیل ملی ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اور کوئی بھی ایک انڈیویژول جو ہے اس کی ذاتی حیثیت میں ہمیں بالکل بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس کی کافی اہمیت ہے، لیکن نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو مائیں ہیں بذات خود، جو وکٹمز کی مائیں ہیں، وہ جب سامنے آئی ہیں فیملیز۔ پچھلے سال 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور پریس کلب کے اندر اسلام آباد، اور ان ماؤں نے، ان پیرنٹس نے خود آ کے سامنے عوام تک یہ بات پہنچائی، تو یہ سب مل جل کر ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں سب کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اچھا، طلحہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے، ہی ہیز ڈن اے کمینڈیبل جاب۔ پھر احمد نورانی نے بھی کچھ، اس میں جو جرنلسٹ ہیں امریکہ میں ہیں اس وقت، انہوں نے بھی کافی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کب تک کمیشن بن جائے گا، اور یہ جو انہوں نے اپیل کی ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ریجیکٹ ہونے کے اسٹرانگ چانسز ہیں؟ دیکھیں، وہ اسٹے آرڈر لیا ہے انہوں نے، تو اسٹے آرڈر میں ایک اعظم خان ہے وکیل اور ایک دوسرے ہیں۔ اعظم خان نے خود 5 بچوں کو اس میں پھانسی کی سزا سنائی ہوئی ہے، جو یہ ابھی جو ڈویژن بینچ ہیں یا ڈبل بینچ ہے، جو بھی یہ 2 ججز ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک جج جس نے پہلے سے 5 لوگوں کو سزائے موت سنائی ہے، وہ خود کیسے حصہ بن سکتا ہے کمیشن کے اوپر اسٹے آرڈر لینے کا؟ مجھے تو اس کی بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے میرا خیال ہے ابھی اس پہ سائن کر کے دیے بھی نہیں ہیں، جو میری انفارمیشن ہے۔ یہ اسٹے آرڈر ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ جن کا نام لے رہی ہیں، تو یہ کیا پہلے جج تھے، اب وہ پریکٹس کر رہے ہیں لا کی، کیا ہے؟ نہیں، جج ہی ہیں نا وہ، جو اعظم خان ہیں وہ بھی جج ہیں، لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ ہیں، اور انہوں نے سزائیں بھی سنائی ہوئی ہیں میرے علم کے مطابق۔ تو پھر وہ بیٹھ کے جہاں وہ خود سزا سنا چکے ہوں، وہ اس کے اوپر جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کے فیصلے کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اچھا، میڈیا سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ ملی؟ لوک وارم سپورٹ تھی یا کوئی سپورٹ نہیں تھی؟ کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ڈرتا ہے، اس کو وہ سو کال سینسٹیو کیس سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، تو ہمارے ہاں سینسٹیو معاملے بہت زیادہ ہیں، تو کیا وہ خوف زدہ ہیں کہ اس معاملے کو ہاتھ نہیں ڈالنا؟ مطلب ٹی وی چینلز پہ کیا کوئی ڈسکشن ہوئی اس ایشو پہ؟ دیکھیے، ٹی وی چینل پہ جو میں نے دیکھا ہے الٹ ہی دیکھا ہے، کیونکہ پاکستانی ٹی وی چینلز نے الٹا 92 ہو، جو چینل 92 ہے، یا اے آر وائی ہو یا دوسرے چینلز، میں نے راؤ کو ہی اس پہ بیٹھے ہوئے بولتے دیکھا ہے، اور وہاں پہ میڈیا میں ان وکٹمز کو جو کہ ملزم ہیں انہیں گستاخ گستاخ کہہ کے چینل پہ مخاطب کیا گیا یا ان کے بارے میں بات کی گئی، تو مجھے تو بائزڈ لگا ہے پاکستانی میڈیا، اور ان وکٹمز کو کہیں پہ بھی موقع نہیں ملا، سوائے اسما جہانگیر کی بیٹی ہیں، ان کا ایک پروگرام آتا ہے ایک چینل پہ، نجی چینل ہے پاکستان کا، اس پہ وکٹمز کی جو ہے ماؤں کو اور
بہنوں کو بلایا گیا اور ان کی بات سنی گئی. لیکن اس کے علاوہ تو جو ہے بہت یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے کچھ ایک آدھ نے جو ہے اس پہ ہمت دکھائی. اور میرے انٹرویوز تو جیسے گورا صاحب ہیں انہوں نے کیا، سب سے پہلے میں انہی کے چینل پہ بلائی گئی تھی. پھر حارث سلطان نے مجھے بلایا. تو وہ لوگ جو زیادہ کرٹیک ہیں پاکستان کی جو ہے وہ جو سسٹم کے اوپر یا پھر مذہب کے اوپر، انہوں نے زیادہ موقع دیا اپنے یوٹیوب چینلز پہ. اور جب مجھ پہ اس چیز کو پہ تنقید کی گئی، کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ تو ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ جب وہ میرے مذہب کو لے کے بات نہیں کر رہے، انسانیت کو لے کے بات کر رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، تو ہم تو وہیں جائیں گے نا جہاں سے ان وکٹمز کی اور ان فیملیز کی آواز کافی لوگوں تک جا پائے. تو پھر میڈیا ہمارے لیے راستے کھولے، ورنہ لوکل میڈیا انہیں بیلنس ہو کے چلنا چاہیے نا. تو پھر جب وہ بیلنس نہیں ہے، بائسڈ ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر ہی جا کے اپنی بات کریں گے. جی، جب سے یہ لا جو ہے اس کو ٹائٹن کیا گیا، اس سے پہلے اکا دکا کو بلیسمی کا کیس ہوتا تھا. 87 سے جب سے اس لا کو ٹائٹن کیا گیا، اس کے بعد پھر مزید اس کو ٹائٹ کیا گیا کہ جی اس کی تو سزا جو ہے 295C کی صرف اور صرف وہ ڈیتھ سینٹینس ہے. تو اس وقت سے کتنے کیسز اس میں بڑھنا شروع ہو گئے، اور اب ایک اندازہ یہ کہ 2000 کیسز جو ہے نا اب تک ہو چکے ہیں بلیسفیمی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ جی ویجیلانتی کلنگز نہیں ہوں گی اگر یہ لا ہوگا. اس کے باوجود ہیومن رائٹس وداؤٹ فرنٹیئرز کی ایک رپورٹ کے مطابق 128 لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، مارا جا چکا ہے اس الزام کے تحت. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی اس لا کی وجہ سے لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، وہ بالکل بوگس ثابت ہوا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور آپ کے خلاف تو سنا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے کوئی فتویٰ بھی ایشو کیا تھا، وہ کیا تھا؟ جی جی، وہ پچھلے سال بہت میں نے چونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی خود کو کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں اور مسلمان ہوں، میرے لیے وہ مسلمان ہے. اور یہ میں نے ٹویٹ کی تھی. اس کے بعد پھر یہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ مجھے قادیانی بھی بنایا گیا، کافر بھی بنایا گیا، خدا جانے کیا کیا جیسے کہ یہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں پہ دباؤ ڈالنا. تو فتوے تو اب تو پتہ نہیں، شاید کوئی پرچے بھی کاٹے ہوں گے فتوے کے علاوہ. تو یہ تو ان کا کاروبار ہے، اسی لیے تو میرے دین فروش کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹی ایل پی والے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی جو فاؤنڈر تھے اس سیکٹ کے، انہوں نے تو دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، ایون سر سید احمد خان کو، ان سب کو کافر اور مرتد قرار دیا ہوا ہے. اس مسئلے پہ آ کے سم ہاؤ بریلوی جو ہیں اس بات کا اعادہ نہیں کرتے، اس کو رپیٹ نہیں کرتے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں، شیعوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں. سو دا لسٹ از پریٹی لانگ. اس میں مسئلہ یہ ہے نا جی، دیکھیں کہ جو راؤ عبد الرحیم ہے، جو کہ سرغنہ ہے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی، جو انہوں نے ایک نجی ادارے کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ حکومتی ادارہ ہو. یہ جو شخص ہے راؤ عبد الرحیم، یہ آپ کو رمشا مسیح کیس میں بھی دکھے گا، وہاں آپ کو یہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا ہوا بھی دکھے گا. اور اس کے بعد آپ کو یہ شخص جو ہے، جو یہ تھا لشکر جھنگوی کا جو بانی تھا، کیا نام تھا اس کا، اسحاق ملک، یہ اس کا وکیل بھی تھا. اور اس کا جو بھائی ہے راؤ عبد الحبیب الرحمان جو ہے، وہ لشکر جھنگوی کا ایک فعال رکن ہے جس کو انٹرپول ابھی سعودی عربیہ سے گرفتار کر کے لائی ہے. تو یہ لوگ، یہ تو حصہ ہیں اس کا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو ملک اسحاق تھا، اس نے کتنے 100 200 شیعہ کا قاتل رہا وہ. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں، حسن معاویہ ہو گیا، یہ لوگ سارے جو بھی لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے یہ جو رکن ہیں، اور یہی 22 23 ہیں جن کو پورے پاکستان سے گستاخانہ مواد آتا ہے اور یہی گستاخ پکڑتے ہیں.
تو یہ ویجیلانٹیز ہیں سارے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خود سارے دیوبندی ہیں، لیکن جو بچے انہوں نے پکڑے ہیں ان کی اکثریت بریلوی ہے۔ تو مجھے وہی پیٹرن نظر آتا ہے جو ملک اسحاق کا تھا، وہ شیعہ جو ہے ان کی وہ نسل کشی کر رہا تھا، اور یہ جو ہے یہ اب بریلوی جو ہے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، اور ان میں اکثر کوئی حافظ قرآن ہے، کسی کا کسی نہ کسی مدرسے سے تعلق ہے، یہ سب دینی گھرانوں کی اکثریت بچے ہیں اور بریلوی ہیں، تو اور ان میں شیعہ اور اہل حدیث بھی ہیں جو 1-2%۔ تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلکی تعصب موجود ہے، اور یہ ٹارگٹ کیا گیا لگتا ہے ایسے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہو۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کی ورڈنگ کافی سملر ہوتی ہے، کہ میں جی بیٹھا تھا 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ 3 دوست نہیں ہوتے، 4 نہیں ہوتے، وہ 2 دوست ہی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ جی سیم پیٹرن ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ استعمال کرتا ہوں، اور وہاں پہ اس طریقے سے مجھے کسی میسنجر میں یا کسی گروپ میں ایڈ کر دیا گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں جو تھا وہ گستاخی کر رہا تھا، اور اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ فلاں رنگ کے کپڑے پہن کے، مخبر نے بتایا وہ آئے گا، پہنچے گا، اور وہاں سے جا کے اسے گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے پاس ثبوتوں سمیت اس وقت وہ آ رہا ہے۔ سب ایسے ہی لکھا، سب کے بارے میں یہی ہے سب۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک پشتون فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو پشتونوں میں تو خواتین پہ بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ پشتوں کی ایک بڑی مشہور پروورب ہے، خزا دا کوردہ یا دا گوردہ، کہ عورت کے لیے کوئی پبلک رول نہیں ہے، بس اس کی 2 جگہیں ہیں، گھر ہے یا قبر ہے۔ تو ہاؤ ڈیڈ یو بریک دیز شیکلز؟ دیکھیں یہ آپ کی جو ہے میرا جس خاندان سے تعلق ہے، خوشحال خان خٹک، وہ ایک روشن خیال پٹھان تھے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں خانے میں ہی بند ہوں۔ بڑے بڑے پٹھان خواتین آج کے زمانے میں بہت بہت ایکٹیویزم کر رہی ہیں، اور آپ کو بہت ساری فیمنسٹ جو ہے خواتین پٹھان ملیں گی، اور اب چیزیں بدل رہی ہیں، اور جو ہے اگر جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں ان کے اندر خواتین کو بھی بہت سپورٹ کیا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ میری خود کزنز جو ہیں وہ پروفیسرز بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو یہ ساری چیز جو ہیں وہ اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں پٹھانوں میں اور پختون کلچر کے اندر بھی بدل رہی ہیں۔ آپ نے خوشحال خان کا تذکرہ کیا کہ آپ کے وہ انسیسٹرز میں سے ہیں، تو ان کی مغلوں کے ساتھ بڑی لڑائی تھی، جی خاص طور پہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی جو ول تھی، وصیت میں یہ لکھا تھا کہ مجھے ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں پہ مغلوں کے گھوڑوں کی اڑنے والی جو خاک ہے، جو ڈسٹ ہے، وہ میری قبر پہ نہ پڑے۔ تب تک نہ پہنچ سکے۔ جی اس کے بارے میں بریفلی بتائیے گا، کیا لڑائی تھی ان کی مغلوں سے؟ مغلوں سے تو جو تھی نا، یہاں جو ریلیونٹ بات ہے وہ ملا سے بھی بہت تھی۔ ملا کے اوپر ان کی بہت شاعری ہے، مولویوں کے خلاف، ان کی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف انہوں نے بہت لکھا۔ اگر مجھے تھوڑا سا پہلے پتا ہوتا کہ ان کے بارے میں بات ہوتی تو کچھ اشعار بھی میں ساتھ میں رکھ لیتی۔ ان کے کچھ جو ہے وہ اشعار کی میں نے اردو ترجمہ بھی کیے ہوئے ہیں، اوکے۔ تو وہ کبھی کبھی میں شیئر کرتی ہوں۔ تو اصل میں بنیادی طور پر مذہبی انتہا پسندی جو تھی وہ مجھے لگتا ہے میرے ڈی این اے میں بھی ادھر سے شاید آ گئی ہوئی ہے۔ تو اوکے۔ یہ ان کا، میرے لیے ان کی یہی پہچان ہے کہ وہ اس وقت بھی مولوی کے لیے کے خلاف لکھتے تھے۔ تو اچھا سونیا جی، کوئی کنکلوڈنگ تھاٹس اگر آپ دینا چاہیں، کوئی بات جو رہ گئی ہو؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بچے ہیں، میں ان کی پہچان بنی ہوئی ہوں پچھلے، یہ میری پہچان بنے ہوئے ہیں، شکار ہیں اس کا 295C کے اندر جو تھوڑی کھڑکی یا کوئی چور دروازہ کھلتا ہے اس کا، اور اس میں خواتین کا استعمال ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد انہیں کڈنیپ کر جاتا ہے اور اس کے بعد تشدد بھی ہوتا ہے اور کبھی پیسے مانگے جاتے ہیں. اور خدا جانے وہ جو گلبرگ 2 کے اندر جو ان کا آفس ہے فائر کا، وہاں کتنے لوگ مر بھی گئے ہوں جس کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تشدد اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بچ گئے ہیں اس میں سے اکثریت جیلوں کے اندر وہ ذہنی توازن ان کا تقریباً کھو چکے ہیں. یہ ایک بڑی ایک تاریخ اور بڑی ہی تکلیف دہ کہانی ہے. میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی واٹس ایپ آپ کو اگر آتا ہے جس میں آپ کو جاب یا آپ کو آفر کیا جائے یا باہر جانے کی بات ہو، کچھ دوستی کرنے کے بعد، اس میں ایمان فاطمہ، مختومہ، لائبہ اور اس طرح کے نام بہت استعمال ہوئے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو ایسا کوئی بھی میسج آئے تو خدارا اسے بالکل اسے رپورٹ بھی کریں، بلاک بھی کریں، کیونکہ آپ خطرے میں ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے اسکیم واٹس ایپ پہ اور بھی ہو رہے ہیں اور گروپس میں. تو یہ ہے ان کا یہی ان کی کہانی ہے. اور انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہم نے تو 4 لاکھ بچے جو ہیں اور پکڑ رہے ہیں پاکستان میں. تو اب جو پچھلی اس 2024 میں آپ نے دیکھا کہ کیسز بن ہی نہیں رہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا گستاخی بند ہو گئی ہے پاکستان میں، یا انہوں نے فی الحال ڈر کے مارے اپنی دکان بند کر رکھی ہے جو مزید بچے نہیں پکڑے جا رہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ یہ راؤ عبدالرحیم جو ہے یہ مذہبی انتہا پسندانہ ایک گروپ ہے. ان سے بچیے اور اپنے بچوں کو بچائیے. اور جو بلاسفیمی لا ہے 295C، وہ اس پہ بات کرنا جو ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کرنا ہے. وہ ایک قانون ہے، اور اگر وہ قانون ایسی گنجائش دیتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے مقدمے میں پھنسا دیں جو سیدھا پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی شدید ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. لیکن پھر وہی بات ہے نا جی، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، سو کالڈ سینسٹیو ود ان کوٹیشن مارک سینسٹیو ایشو. تو لیکن اس پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں جاوید غامدی، ان کی 2017 کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ لا جو ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور فقہ کے بھی خلاف ہے. ایسا ہی ہے. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی مولوی نے ان کو چیلنج دیا ہو کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، اس لیے کہ دے آر آن اے ویکر وکٹ. لیکن یہ چونکہ ایک ایشو پولیٹیسائز ہو گیا ہے، تو اب کوئی بندہ بھی اس مسئلے پہ جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنا خوف زدہ ہے، وہ اس سے ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات کرنے سے ڈرتی ہے. ہمارے ایک منسٹر تھے، کرسچن منسٹر تھے شہباز بھٹی، انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اس لا میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اینڈ ہی واز گن ڈاؤن ان براڈ ڈے لائٹ. ان کو کسی نے گولی مار کے ان کو قتل کر دیا تھا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے سلمان تاثیر جنہوں نے اس لا پہ کرٹیسزم کیا تھا، ان کو جو ہے ان کے اپنے باڈی گارڈ نے مار دیا، ممتاز قادری جن کا نام تھا. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی شکریہ.